اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، حکم مانو اللہ کا۔ کس کا حکم مانو؟ آپ بھی بولیں ساتھ میں، حکم مانو اللہ کا۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور حکم مانو رسول کا، اور حکم مانو رسول کا۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عمل باطل نہ کرو، اپنے اعمال باطل نہ کرو، باطل یعنی بیکار نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اللہ اس آیت مبارکہ میں حکم فرما رہا ہے کس کو؟ ایمان والوں کو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یعنی کہ اے لوگوں، جب تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اور وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، یعنی ریاکاری کر کے، منافقت کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ عزیزان گرامی وقار، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں وہی عمل قابل قبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، بے شک بے شک، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ بے شک بے شک، یہ نہیں، نیت کا صحیح ہونا بھی اور طریقے کا صحیح ہونا بھی، یہ دونوں ضروری ہے۔ اب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کام کرتا ہے جس کو رسول نے منع فرمایا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، جی حق، اور کام ایسا کرتا ہے جو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ اس کی واہواہی کریں، لوگ اس سے خوش ہو جائیں، یعنی مقصد رضا الہی اس کا نہیں ہے، تب بھی اس کا وہ عمل قابل قبول رب کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ بے شک، جی جی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی وہ تمہاری صورتوں کی طرف نظر فرماتا ہے بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف نظر فرماتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری خوبصورتی بدصورتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تمہارے جسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تمہاری صورتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ رب تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کیسی ہے۔ تمہارا رب کی بارگاہ میں جو کسی چیز کا اعتبار ہے تو وہ تمہاری نیتوں کا ہے، تمہارے دلوں کا ہے، تمہارے اعمال کا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں اور تمہاری نیتیں کیسی ہیں۔ تو جو بھی کام ہم کریں، چاہے وہ محفل میلاد ہی کیوں نہ ہو، آنا ہی کیوں نہ ہو محفل رسول میں، وہ اس لیے نہیں کہ صاحب خانہ نے بلایا ہے تو اس کے بلانے پر ہمیں جانا ہے تاکہ ہماری بات خراب نہیں ہو جائے، ہمیں رسم پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے وہاں حاضر ہونا ہے کہ میں وہاں حاضر ہوں گا تو مجھے رب کا قرآن اور نبی پاک کی حدیث مبارکہ سننے کے لیے ملے گی، اور میں اپنے نبی کا ذکر سنوں گا، میں اپنے رب کا حکم سنوں گا تو اس کو مانوں گا۔ تو حکم مانو اللہ کا، اس کے رسول کا، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ آج ہم اپنے اعمال کو کس طرح برباد کر رہے ہیں کہ ایک کی جگہ بہت سارا ہم کھانا لٹا دیں، تقسیم کر دیں لوگوں میں، لیکن نیت ہماری یہ ہے کہ لوگ مجھے مالدار کہیں گے اور لوگ میری تعریف کریں گے کہ اس نے بڑا جو ہے ان کے نام پر لٹایا ہے غوث اعظم کے، تو پھر یہ ہمارا کام اور یہ ہمارا عمل برباد ہو جائے گا، کیونکہ جس میں نیت خالص نہ ہو اللہ کی رضا کی وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔